من ذا الذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا جو اللہ کو اچھا قرض دے. قرض وہ مال جو کسی کو اس شرط پہ دیا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے گا. کون ہے جو اللہ کو مال دے اس یقین کے ساتھ کہ اس کو واپس ملے گا. لیکن قرض کیسا ہو؟ قرض حسنا ہو. حسنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت، اچھا. اس کی 5 شرائط ہوتی ہیں. 5 چیزیں آتی ہیں جو قرض کو قرض حسنا بناتی ہیں. اور مراد اس سے صدقہ ہے اللہ کے راستے میں، کسی بھی چیز کا، مال کا، وقت کا، عزت کا، کسی بھی چیز کا. لیکن یہاں مراد مال ہی ہے. سب سے پہلی چیز جو صدقے کو خوبصورت بناتی ہے وہ اخلاص، صرف اللہ کی خوشی کے لیے دے انسان. نمبر 2، مال حلال ہو، جو دے وہ پاک ہو. نمبر 3، دل کی خوشی کے ساتھ دے، کراہت کے ساتھ نہیں کہ ہائے اب کیا مصیبت دینا پڑے گا، نہ، جو دے خوشی سے دے. اللہ تو نے تو دیا ہے، میں تو اصل مالک نہیں ہوں، مالک تو تو ہے، تیرا یہ تو لے لے. دل کی خوشی سے دے. چوتھی چیز، مناسب جگہ خرچ کرے، یعنی اس کو بہترین جگہ لگائے. اور 5ویں چیز، دینے کے بعد من اور اذا نہ ہو، احسان اور اذیت نہ ہو، دے کر بھول جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ کے دین کے دفاع میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے انسان کے دل میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا لالچ نہیں ہوتا. کیونکہ عام طور پہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ صدقہ کر رہا ہے یا کسی مصیبت یا بلا ٹالنے کے لیے تو وہ مقصد ہے نا، ایک غرض ہے پیچھے. لیکن جب آپ دین کی ترقی کے لیے، دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی غرض اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نہ نیم، نہ فیم، نہ ہی کسی سے کچھ وصول کرنا، نہ ہی دنیا میں اس کے بدلے کچھ چاہنا. تو ایسا دینا قرض حسنہ دینا ہے کہ جس میں کوئی مفاد نہ ہو. من ذا الذی، کون ہے وہ جو، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کون ہے وہ جو ایسا کرے گا. یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اس مال کو اللہ اپنے ذمہ قرض کے طور پر لے رہا ہے کہ جسے وہ لازمی دے گا. کتنے گنا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، بہت ہی زیادہ. اضعافاً کثیرہ، اتنا کہ تم گن نہ سکو. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے، کس جگہ لگا رہا ہے، اور وہ کتنا پاکیزہ مال ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا، ناپاک نہیں لیتا وہ. واللہ یقبض، اور اللہ ہی سکیڑتا ہے، کم کرتا ہے. ویبسط، اور زیادہ دیتا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف آنے لگتا ہے کہ اچھا میں اگر اس کو دے دوں گا تو پھر میرا کم ہو جائے گا، میرا کم ہو جائے گا، میرے پاس نہیں رہے گا. فرمایا کہ یہ تمہارے دینے سے نہیں کم ہوگا، یہ اللہ چاہے گا تو کم ہوگا، ورنہ تمہارے دینے پر تو وہ کئی گنا واپس تمہیں لوٹا دے گا. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چیز دیتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز آتی ہے اور کئی گنا زیادہ آتی ہے. اور یاد رکھیے، گنا سے مراد تعداد ہی نہیں ہوتی، کوالٹی بھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی ہوتی ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ بعض اوقات دنیا میں ہی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں، اور بعض اوقات دنیا میں نہیں تو آخرت میں لازم. جب انسان اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے تو بالکل خوف نہ کرو، کیونکہ مال گھٹانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وَيَبْسُطُ، اور بڑھانا بھی. بے فکر ہو کے دو، بے خوف ہو کے دو، ہر چیز کا مالک وہ ہے. وہ بخاری کی حدیث میں آتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پر بظاہر ہماری گنتی میں تھوڑا ہو جاتا ہے، یہ مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں نہیں ہوتا. وہ بس ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے رکھا ہوتا ہے دوسرا. تھوڑے دن بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ چیز آپ کو بھی نظر آنے لگتی.
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اگر تمہارے جانے سے پہلے تمہارا مال چلا گیا تو اچھا ہے نا، تم نے بھی تو وہیں جانا ہے، جا کے لے لو گے سب کچھ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہ کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنی قیمتی چیز محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، تو میں نے یہ جانا کہ اللہ سے بڑھ کر میرے مال کی حفاظت کرنے والا اور میری قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. لہذا جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آتی، قیمتی لگتی، اسے میں اس کے پاس جمع کرا دیتا ہوں کہ کل واپس جا کے لے لوں گا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو یقین ہو کہ ایسا ہوگا. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. یعنی بات صدقے کیوں نہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے، یعنی مطلب یہ ہے. لیکن صدقہ نہیں کہا گیا، قرض کہا گیا، کیونکہ صدقہ تو دے کے واپس نہیں ملتا، تو قرض یعنی مثلا آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ کو واپس نہیں لینا اسے. لیکن اگر آپ کسی کو لون دے رہے ہیں تو آپ کو واپس لازمی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قرض کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھو کہ تم نے مجھے صدقہ نہیں قرض دیا ہے اور میں تم کو لازمی واپس کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں، چاہے صرف دنیا میں، اور اگر نیت اچھی ہے تو آخرت میں لازم ملے گا. لیکن یہ کہ بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ کم نہیں ہوتا مال صدقہ کرنے سے، دینے سے کمی نہیں ہوتی.